أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ آج کا بھی جو لیسن ہے بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہر لیسن پہ میں آپ کو یہی کہتی ہوں، اصل میں سورہ بقرہ خود اٹسلف اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اس کی ایک ایک آیت ایسی ہے کہ آپ اس پہ تقریباً پورا دن آپ اس پہ گزار سکتے ہیں، لیکن ہم لوگوں کے پاس ظاہر ٹائم کی وجہ سے ہمیں کافی اس کو سمرائز کرنا پڑتا ہے ایک طرح سے، کیونکہ ورنہ تو پھر ٹائم کبھی ختم ہی نہ ہو۔ لیکن اتنا کچھ ہے اس میں سیکھنے کے لیے، اور ہم اسی لیے اس کو بہت تھوڑا لے کر چل رہے ہیں تاکہ آپ کو کسی کو بھی مشکل نہ ہو، کیونکہ جتنا زیادہ ہم لیسن ایک وقت میں کور کرتے جائیں گے، مقصد ہمارا یہ نہیں ہے کہ ہم نے بس جلدی فنش کرنا ہے۔ مقصد ہمارا یہ ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور اس میں سے اپنے لیے لیسن لیں، پھر ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں، اور اس کے لیے آپ اتنا ہی لیں گے جتنا ہم آسانی سے لے سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہی وجہ تھی کہ قرآن جو تھا اللہ تعالیٰ نے اس کو بتدریج اتارا، گریجولی اتارا۔ ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ نے پورا قرآن آ گیا اب آپ اس کو جیسے مرضی کرو۔ اتنا اچانک ایک دم سے ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ کے پاس احکامات سارا کچھ اوپر نیچے آ جاتا ہے تو انسان اس طرح ان پر عمل نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو اتنا سلولی بھیجا کہ جس طرح سے ضرورت پڑتی تھی ویسے ہی یہ قرآن جو تھا نازل ہوتا جاتا تھا، اور اسی طرح صحابہ کرام اس کو بآسانی لیتے جاتے تھے۔ ہم بھی اس کو اسی طرح ہی تھوڑا کر کے کریں گے تاکہ ہمیں اچھی طرح سورہ بقرہ جو ہے وہ سمجھ آ جائے۔ ابھی اس کے بعد آپ آگے نوٹ کریں گے، خاص طور پہ یہ والا جز جو ہے، تیسرا پارہ جو ہے ہمارا، اس میں بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ اس میں آپ دیکھیں گے ابھی ہمارے لین دین کا ذکر آئے گا، سود کا ذکر آئے گا، تو ہم سارا کچھ انشاءاللہ یہ لرن کریں گے، اور بھی بہت سی چیزیں۔ تو آج کا لیسن جو ہے یہ بھی ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے اس میں، کہ جب ہم اس کو پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنا ہم اس سے لرن کر سکتے ہیں اس لیسن سے۔ تو 2 آیات ہیں ہماری آج کی، تو انشاءاللہ شروع کرتے ہیں ہمارا لیسن آج کا سورۃ بقرہ، اس کی آیات 256 اینڈ 257۔ لاسٹ ٹائم ہم نے آیت الکرسی کو فنش کیا تھا، تو آیا نمبر 256، لا نہیں، اکراہ، اکراہ کہتے ہیں کوئی زبردستی کرنا، جبر کرنا، زبردستی، کراہت سے، فی میں، الدین، دین، قد، تحقیق، تبینہ، واضح ہو گئی، بیانات ہوتے ہیں نا، بین، روشن، تبینہ، ظاہر ہو گئیں، واضح ہو گئیں، الرشد، ہدایت، من، سے، الغی، گمراہی، فمن، پس جو، یکفر، کفر کرے یا انکار کرے، بالطاغوتی، با ہے شروع میں تو معنی ہوں گے سے، طاغوت، آپ اس کو ایز اٹ از ہی لکھ سکتے ہیں طاغوت، ان کا انشاءاللہ ہم لوگ ابھی ٹرانسلیشن میں دیکھیں گے اس کا تفسیر میں ترجمہ، پھر آپ کو صحیح پتہ چلے گا، لیکن لکھنے کے لیے آپ اس کو طاغوت ہی کہیں گے۔ وا، اور، یؤمن، ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، فقد، فا ہے شروع میں تو یہاں پر معنی ہوں گے پس، یا آگے ہوگا تحقیق، فقد، پس تحقیق، اور پیچھے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ خالی قد پڑھا تھا، قد تبینہ، تو وہ تحقیق، اور یہ کیا ہے؟ پس تحقیق، استمسکا، پکڑا اس نے، اور یہ ایسا پکڑنا ہوتا ہے جو کہتے ہیں مضبوطی سے پکڑنا کسی چیز کو، کہ جب آپ اس کو پکڑ لیں تو پھر چھوڑے نہیں، مضبوطی سے پکڑنے کے لیے آتا ہے۔ بالعروتی، عروہ کہتے ہیں کنڈے کو، سہارا بھی آپ کہہ سکتے ہیں، حلقہ بھی کہہ سکتے ہیں، ایک حلقہ یعنی کہ ایک کوئی سرکل سا جس کو آپ پکڑ کے گرپ کر لیں، کنڈا، کوئی بھی چیز جس پہ آپ سہارا کریں۔ الوثقی، بہت مضبوط، لا نہیں، انفصامہ، کسی طرح ٹوٹنا،
تو انفصام کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹنا، کٹ جانا. لہا واسطے اس کے یا لیے اس کے، واللہ اور اللہ، سمیع سب کچھ سنتا ہے، علیم جانتا ہے. آیا 257. اللہ اللہ ولی دوست ہے، الذین ان لوگوں کا جو آمنو ایمان لائے، یخرجوہم نکالتا ہے ان کو، اینڈ پہ ہم ہے، من سے ظلماتی، ظلمات اندھیروں کو کہتے ہیں، الا طرف، النور روشنی، والذین اور جو لوگ کفروا کافر ہوئے، اولیاؤہم اولیاء دوست، ہم ان کے، الطاغوت طاغوت، یہ شیطان آپ کہہ لیں یہاں پہ، لیکن یہاں پہ آپ وہی لکھ سکتے ہیں طاغوت. یخرجونہم یخرجونا نکالتے ہیں، ہم ان کو، من سے، النور روشنی، الا طرف، الظلمات ظلمات اندھیروں کو، ہم نے پیچھے بھی دیکھ لیا. اولئک یہی لوگ، اصحاب رہنے والے ہیں، الناری دوزخ میں، ہم وہ، فیہا اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، سب سے پہلے ہم نے لاسٹ ٹائم جو کیا تھا آیت الکرسی ہم نے دیکھی تھی. جو دو آیات آج ہم کرنے لگے ہیں 256 اینڈ 257، یہ تین آیات جو ہیں، پہلی تو آپ کو آتی ہے انشاءاللہ، مطلب ہمیں پتہ ہے کہ ہم سب کو بڑی امپورٹنٹ ہے آیت الکرسی، اور آئی ہوپ کہ ہم سب کو یاد ہوگی. آیت الکرسی آلریڈی یاد ہے، دو آیات اور یاد کر لیں، 256 اینڈ 257. پھر اسی طرح ہمیں یوزلی دو آخر کی جو سورہ بقرہ کی آیات ہیں وہ بھی ہمیں یاد ہوتی ہیں، کیونکہ دے آر ویری امپورٹنٹ آیات. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ شروع کی 4 آیات، پھر اس کے بعد آیت الکرسی اور یہ دو آیات 256 257، پھر آپ لاسٹ کی 3 آیات سورہ بقرہ کی لاسٹ 3 آیات، تو کتنی ہو گئی ٹوٹل؟ 10 آیات ہو گئی. تو اگر کوئی رات کو سونے سے پہلے یہ 10 آیات پڑھ لے سورہ بقرہ کی، تو اللہ تعالیٰ اس رات اس کی اور اس کے گھر والوں کی سب کی حفاظت فرماتے ہیں. تو امپورٹنٹ ہے یہ چیز کہ ہم سب کو ڈر لگتا ہے رات میں سوتے وقت کہ کچھ ہو نہ جائے، کہیں پہ آگ نہ لگ جائے، یا کوئی گھر میں چور نہ آ جائے. تو اس طرح کے بہت سے خوف ہوتے ہیں، گھر کو کسی قسم کا کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. تو اس کے لیے کہ ایک بہت بڑی بہت زبردست چیز ہے کہ رات سونے سے پہلے آپ سورہ بقرہ کی شروع کی 4 آیات، آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیات، اور اسی طرح آخر کی 3 آیات، یہ پڑھ کے ایک اپنی روٹین بنا لیں. بچوں کو بھی بلکہ بتائیں کہ رات سونے سے پہلے یہ چیز آپ نے پڑھ کے سونی ہے. اسی میں دیکھیں آپ کی آیت الکرسی بھی پھر آ جاتی ہے جو ہمیں ویسے بھی رات کو سونے سے پہلے پڑھنی ہوتی ہے. پھر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو کہ ان کو پڑھ لیتا ہے وہ پھر اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں آیا نمبر 256. یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت گمراہی کے مقابلے میں بالکل واضح ہو چکی ہے. اب جو شخص طاغوت سے کفر کرے گا اور اللہ پر ایمان لائے گا تو اس نے ایسے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو ٹوٹ نہیں سکتا، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. یہ والی آیت جو ہے اس کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ انصار کے کچھ نوجوان یہودی یا عیسائی ہو گئے تھے. پھر جب یہ انصار مسلمان ہوئے تو انہوں نے اپنی اولادوں کو بھی زبردستی مسلمان بنانا چاہا، جس کے اوپر پھر یہ آیت نازل ہوئی. اور اس آیت میں اب ہمیں سٹارٹ ہی اگر ہم دیکھیں تو کس چیز سے شروع ہو رہا ہے؟
لا اکراہ فی الدین، اور یہ بہت زیادہ کوٹ کی جانے والی آیت ہے۔ آپ لوگوں نے بھی اس کو، ہو سکتا ہے کافی لوگوں نے اس کے بارے میں سنا ہو، کہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس کو پکڑ کر، اس کو بیس بنا کر تو آپ سے کہتے ہیں کہ بھئی دین میں کوئی سختی نہیں ہے، تو آپ ہمیں مت کہو اگر آپ کسی کو کچھ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دین میں زبردستی نہیں ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کیا ایکچولی۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ یہ والی آیت جو ہے، آیت الکرسی کے فوراً بعد یہ آیت اتری ہے، تو پھر کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسے اس کو کیا؟ کیونکہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کا کام جو ہے وہ کسی حکمت کے بغیر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی یہ چیزیں کہیں یا کوئی بھی چیز جو بنائی ہے، اس میں اللہ کی مصلحت، اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ تو اس آیت کا بھی آیت الکرسی کے فوراً بعد لانے کا مطلب کہ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا تعارف اپنا بتایا، اور یہ سب کچھ سننے کے بعد بھی اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو پھر یہ اس کی اپنی مرضی ہے، کیونکہ دین کو اپنانے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ آپ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے، اور یہ چیز ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ ہم، ایسا نہیں ہے کہ ہم بیٹھ جائیں اور ہر ایک کو ڈنڈے سے کرنا شروع کر دیں کہ بھئی آپ نے مسلمان ہونا ہے۔ جیسے ہوتا ہے کہ بعض اوقات اسلامک کنٹری ہے، اس میں میجورٹی لوگ جو مسلم ہیں، تو اب جو مائنورٹیز ہیں، اب جا کر لوگ ان کے اوپر ایک سختی کرنی شروع کر دیں کہ آپ نے مسلمان ہونا ہے، آپ نے اسلام لے کر آنا ہے۔ تو اس طرح سے نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع کیا کہ آپ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے۔ اور بیسیکلی یہ بات جو ہے یہ نان مسلمز کے لیے ہے، یہ والا پورشن جو ہے۔ ایک دفعہ جب انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے تو پھر ایسا نہیں ہے کہ اب آپ یہ کہہ سکیں کہ میں کلمہ پڑھ لیا، میں اس دین میں داخل ہو گیا، تو اب آپ نہیں یہ بات کر سکتے کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر کوئی سختی نہیں ہے۔ اب آپ مجھے نمازوں کے میرے پیچھے نہ پڑھو، میرے روزے کے پیچھے نہ پڑھو، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ دین میں کوئی سختی نہیں ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے یہ پارٹ مینلی نان مسلمز کے لیے، کہ آپ ان کو زبردستی دین میں لے کر نہیں آئیں گے۔ لیکن جب آپ نے یا کسی نے بھی کلمہ پڑھ لیا، وہ اس اسلام کے سرکل میں داخل ہو گیا، اب اس کو سارے رولز ماننے پڑیں گے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اسی پہ پھر ہماری کیا چیزیں آتی ہیں، 6 آرٹیکلز آف فیتھ آتے ہیں اور پلرز آف اسلام آتے ہیں۔ تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دین میں سختی نہیں ہے؟ اب جب کوئی بھی بندہ اسلام میں داخل ہوگا تو وہ 6 آرٹیکلز آف فیتھ جو ہیں ان سب پہ یقین رکھے گا۔ اسی طرح اس کو پلرز آف اسلام جو ہیں 5، اس کو وہ ماننے پڑیں گے۔ آپ اپنی مرضی نہیں چلا سکتے اب اس میں۔ پلرز آف اسلام جو ہیں وہ کیا ہیں؟ پہلا، توحید، ایک اللہ پر ایمان لے کر آنا۔ دوسری چیز اس میں کیا ہے؟ نماز، پھر آپ دیکھیں روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اور یہ سارے کام جو ہیں اس میں سے آپ کوئی بھی پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے، کہ چونکہ اللہ نے یہ کہہ دیا کہ لا اکراہ فی الدین، اب تو میری ٹھیک ہے، آپ میرے پیچھے کوئی بھی نہ مجھے کچھ کہے، میں اپنی مرضی سے جب ہوگا تو میں کروں گا۔ ایسے ہی آپ اس کی مثال لے لیں کہ جب تک آپ کسی کنٹری میں نہیں جاتے، آپ اس کو دور سے وہاں اس کی باتیں سنتے ہیں کہ اچھا فلاں کنٹری میں ایسے ہوتا ہے، آپ کو کوئی چیز پہ فالو نہیں کرنا، آپ صرف باتیں سنتے ہیں، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اچھا ان کے کنٹری میں تو ایسے ہوتا ہے، یہ بھی ہوتے ہیں، یہ بھی ایسے بھی رولز ہوتے ہیں، وہاں پہ اس قسم کے لاز بنے ہوئے ہیں۔ لیکن کیا آپ جو اس ملک میں ہیں ہی نہیں، آپ کے اوپر وہ رولز جو ہیں وہ لگیں گے، اپلائی کریں گے؟ وہ نہیں کریں گے نا۔ لیکن جیسے ہی آپ اس کنٹری میں انٹر ہوتے ہیں تو اب آپ کو وہ سارے رولز فالو کرنے پڑیں گے جو اس کنٹری کے ہیں، کیونکہ آپ اب اس کنٹری میں انٹر ہو چکے ہیں۔ تو آپ یہ نہیں وہاں جا کے اب کہہ سکتے کہ میں اب آیا ہوں لیکن میں اپنی مرضی سے کروں گا، اپنی مرضی سے ڈرائیو کروں گا، یہاں پر رائٹ ہینڈ ڈرائیو کرتے ہیں تو میں لیفٹ پہ کروں گا، لیفٹ پہ کرتے ہیں تو میں رائٹ پہ کروں گا۔ آپ ایسے نہیں کر سکتے۔ جس جگہ پہ آپ جائیں گے آپ کو وہاں کی چیزیں ماننی پڑیں گی۔ اسی طرح جب کوئی بندہ اسلام کے سرکل میں داخل ہوتا ہے تو اس کو وہ چیزیں ماننی پڑیں گی،
اور اس پہ پھر زبردستی بھی کرنی پڑے گی کہ اس کو منوانے کے لیے، کیونکہ جو مسلمان ہیں ہمیں، تبھی تو ہم بار بار کہتے ہیں نا امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہ تبھی تو آتا ہے نا پھر کہ آپ ان کو اچھائی کی طرف لے کر آئیں گے، اچھی باتوں کی تلقین کریں گے اور بری باتوں سے ان کو منع کریں گے۔ اسلام لانے میں جبر نہیں ہے، انسان کو جو قوت ارادہ دی گئی ہے، یہ وہ کون سی قوت ارادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایک فری ول دی ہوئی ہے، اور اس کے مطابق وہ چاہے تو اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دے، اور یہی وہ مرضی ہے، یہی وہ انسان جو اپنی مرضی سے اللہ کے آگے سرنڈر کرتا ہے، تو اسی اطاعت کا نام جو ہے دین ہے، کہ اسلام کو آپ تبھی ایکسیپٹ کرتے ہیں نا جب آپ سرنڈر کر دیتے ہیں، آپ کلمہ پڑھ لیتے ہیں تو آپ اللہ کے آگے جھک جاتے ہیں، اور یہی ہدایت ہے۔ اور اس دین کے عقائد جو ہیں وہ ہم نے آیت الکرسی میں سارے دیکھ لیے، اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ اس میں بیان کر دی یہ ساری چیزیں۔ تو دوسرا طریقہ جو ہے اس میں یہ کہ انسان اپنی فری ول کو اپنی مرضی کے مطابق یوز کرے، یعنی کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ نہیں، اللہ کے راستے پہ نہیں، بلکہ اپنی مرضی سے اس کو کرے، تو اس چیز کا نام کفر ہے کہ آپ اللہ کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کی باؤنڈری سے باہر نکل رہے ہیں، اور کفر کے ساتھ ہی گمراہی ہوتی ہے، دین کے ساتھ ہدایت ہوتی ہے، اسلام کے ساتھ ہدایت ہوتی ہے، اور کفر کے ساتھ گمراہی آتی ہے، اور یہ دونوں باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے پوری طرح ان کو بیان کر دیا۔ اب ہر انسان دین اسلام کو اختیار کرنے کی حد تک تو آزاد ہے، چاہے تو اس کو قبول کرے اور چاہے اس کو رد کرے، کہ یہ جو باہر کے ہمارے جو نان مسلم لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے سب کو اس چیز کا اختیار دیا ہے کہ وہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھیں، اللہ کی نشانیوں سے اگر ان کو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ کوئی ہستی ایسی ہے جو یہ سارا نظام چلا رہی ہے، تو وہ خود ہی اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیتے ہیں جب ان کے دل میں اس چیز کی تڑپ لگ جاتی ہے، اور وہ اس چیز کی سرچ میں لگ جاتے ہیں کہ نہیں یہ آخر کون ہے جو یہ ساری چیزوں کو چلا رہا ہے۔ پھر ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کو ہدایت ملے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ تو اس وقت تک تو اختیار ہے انسان کے پاس کہ جب تک آپ اسلام کو قبول کریں یا نہ کریں یہ آپ کے کنٹرول میں ہے، لیکن اسلام کو قبول کرنے کے بعد پھر انسان کو اختیار نہیں رہتا کہ وہ دین کے جو احکامات ہیں یا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو احکام دیے، ہدایت دی، جو چیزیں اللہ نے قرآن میں بتائیں، پھر وہ اس کو اپنی عقل کے مطابق سوچنا شروع کر دے کہ میں دیکھ رہا ہوں جو بھی چیز اللہ نے بتائی ہے اس میں مجھے کچھ لاجک نظر نہیں آ رہا، تو میں وہی پارٹ اس کا ایکسیپٹ کروں گا یا اس پہ عمل کروں گا کہ جو مجھے ریزنیبل لگتا ہے، باقی کو میں چھوڑ دوں گا۔ تو آپ نے جب اس کو اپنے مرضی سے آپ نے چوز کرنا ہے قرآن میں، تو یہ کام ہم نہیں کر سکتے۔ جب آپ اسلام کے سرکل میں داخل ہو گئے تو اب اللہ نے جس جس چیز کا حکم دیا ہے ہمیں وہ سارے حکم پورے کرنے ہیں، اور ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے ہدایات جو دی ہیں وہ ہمیں پوری کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو کہیں بھی یہ نہیں بتایا کہ یہ قرآن ہے، یہ میں نے آپ کو دے دیا ہے، اب اس میں سے آپ جو بھی چاہو پورشن جو آپ کو آسان لگتا ہے آپ اس پہ عمل شروع کر دو۔ اگر یہ اس طرح ہوتا تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، کہ آپ دیکھیں کہ پھر ٹیسٹ کس چیز کا؟ ٹیسٹ تو ہوتا ہی تب ہے کہ جب آپ کو یہ مشکلات سے گزرنا پڑے۔ ہم نے جتنے ایگزام آج تک دیے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کبھی ایگزام آسان بھی ہوتے ہیں؟ کبھی کہہ سکتے ہیں کہ ہاں چلو پیپر کچھ آسان آیا، کن کے لیے آسان ہوتا ہے؟ جنہوں کی تیاری اچھی ہوتی ہے، اچھے طریقے سے پڑھ کے آتے ہیں، ان کے لیے ٹیسٹ آسان ہوتا ہے، لیکن جنہوں نے تیاری ہی نہیں کی صحیح طرح سے ان کے لیے تو ٹیسٹ بہت مشکل ہوگا۔ اور ٹیسٹ ہوتا ہی اسی لیے تاکہ آپ کو جانچا جائے اس چیز کے اوپر کہ آپ کتنے پانی میں ہیں، کتنی تیاری ہے آپ کی۔ تو ہمیں ساری باتوں پر عمل کرنا ہے، چاہے وہ حکم آپ کو کتنا ہی مشکل کیوں نہ لگے، کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز قرآن میں ایسی آئی ہے جو ڈویبل نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے کیا اس کو،
سارے صحابہ تھے جو وہ اسی طرح کرتے تھے جس طرح قرآن میں حکم آتے جاتے تھے، وہ ہر چیز کو فالو کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی۔ ہمیں بھی اسی چیز کو کرنا ہے، ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا ہے۔ اور ہمیں کوئی چیز ایسی نہیں کہ پسند، اب طبیعت پہ ہمارے ذرا ہمیں گراں گزر رہی ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ بڑا مشکل ہے یہ تو میرے لیے، میں نہیں کر سکتی، آپ اس کو چھوڑ دیں کہ نہیں چلو کوئی بات نہیں۔ یہ بھی گمراہی میں آ جاتا ہے کہ جب آپ کے سامنے قرآن کی واضح ہدایت ہے، واضح حکم آ گیا، اس کے باوجود اگر آپ اس پر اب عمل نہیں کر رہے تو یہ بھی گمراہی ہے، تو یہ ہم کام نہیں کر سکتے۔ تو اب ہمیں پتہ چل گیا کہ لا اکراہ فی الدین کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے، تو ہم اس کو اپنے اوپر نہیں اپلائی کر سکتے۔ یہ کس چیز کے لیے؟ کسی کو زبردستی اسلام کے اندر داخل کرنے کے لیے یہ بات آتی ہے۔ اگلا پارٹ اس کا جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا یہاں پہ کہ قد تبین الرشد من الغی، کہ اللہ نے ہمیں ہدایت کا راستہ بھی بتا دیا، یعنی کہ ہدایت کا اور گمراہی کا راستہ جو ہے وہ واضح ہے، وہ کھلا ہوا ہے بالکل، کہ ایسا نہیں ہے کہ ڈھکے چھپے، آپ کو کلیئر کٹ پتہ ہے کہ میں یہ راستہ اختیار کروں گی تو میں جنت میں جاؤں گی، میں اگر یہ راستے پہ چلوں گی تو میں جہنم میں جاؤں گی، کیونکہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بہت کلیئرلی قرآن میں ہمیں بتا دی سارا کچھ یہ، تو پھر ان کا جاننا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ہدایت کا راستہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے بتا دیا، واضح کر دیا ہمارے اوپر، کیسے ہم پہ واضح کیا اور کیسے ہمارے لیے اس کو آسان کر دیا۔ کائنات کے اندر جو اللہ کی نشانیاں ہیں، جو بھی انسان غور و فکر کرے گا، تدبر کرے گا، اللہ کی نشانیوں پر بیٹھ کر فوکس کرے گا تو وہ اللہ تک پہنچ جائے گا۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے نان مسلم ایسے ہیں کہ وہ بعض اوقات آپ نے ان کے دیکھے ہوں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ بس ایک چھوٹی سی چیز سے ہی ہمیں سپارک ہوا، کہ ہمیں لگا کہ کوئی ہستی ہے یہ سارا کچھ چلا رہی ہے، اور وہ اسلام کی طرف آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر جو بھی غور و فکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کی طرف لے آئیں گے۔ اور ہمیں کس طرح سے ہدایت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو رسول بھیجے، اگر اللہ تعالیٰ رسولوں کو ہی نہ بھیجتے تو ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے؟ تو رسول ہمارے لیے جو تھے سارے وہ ایز اے رول ماڈل آئے، جتنے بھی آپ رسول سارے پیغمبروں کو آپ دیکھ لیں، جو آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے تو آپ دیکھیں کہ سارے ہی پیغمبر جو تھے اپنے لوگوں کو کیا کیا کرتے تھے؟ اللہ کی طرف بلاتے تھے، ان کو گائیڈ کرتے تھے کہ کیا کرنا ہے، آپ نے کن کن چیزوں سے بچنا ہے اور کن کو کرنا ہے۔ پھر ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بکس دی، کتابیں جو تھیں یہ بھی ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ، کہ اب دیکھیں اب پیغمبر تو آنے کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب اور پیغمبر تو کوئی نہیں آئیں گے، تو پھر اگر ہمارے پاس بکس ہی نہ ہوتی تو پھر ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ تو کتاب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، آپ جب آپ کو کوئی مسئلہ ہو، کوئی پرابلم ہو، آپ اپنی کتاب کو کھولیں، قرآن کو آپ اس میں سے دیکھ لیں کہ اللہ نے اس مسئلے کے متعلق کیا بتایا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ لیں کہ ہم نے ریسنٹلی قرآن میں وہ پڑھا تھا، طلاق کے مسائل کے بارے میں پڑھا تھا، تو کتنی چیزیں ہمیں پتہ چلیں کہ جو ایک مسکنسیپشنز تھے ہمارے ذہن میں طلاق کے بارے میں بھی، کتنی چیزیں کلیئر ہوئیں کہ نہیں یہ تو ہم غلط کرتے آ رہے ہیں اتنی دیر سے، یا جو سنتے چلے آ رہے ہیں یہ تو ایسے نہیں ہے۔ تو قرآن پڑھ کے ہمیں پتہ چلا کہ اصل چیز کیا ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے ہم اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں اور سمجھیں، کیونکہ یہ ایک بہت بڑی ہدایت کا ذریعہ ہے ہمارے لیے۔ پھر سارا کچھ آنے کے بعد بھی اتنی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کے لیے دے دیں، پھر اور ہدایت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی، وہ بھی ہمارے لیے گائیڈنس ہے۔ اب یہ سارا کچھ تو ہمیں مل گیا، لیکن اس کے باوجود کیا ہوتا ہے کہ شیطان انسان کو اپنے دھوکے میں لے آتا ہے، وہ انسان کو ٹریپ کر لیتا ہے۔ اور وہ کیسے ٹریپ کرتا ہے؟ کہ جو وہی کتاب جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجی،
وہ اس کتاب کے بارے میں شکوک و شبہات ڈال دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں شکوک و شبہات ڈال دیتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ اس پہ بات کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ انہوں نے اتنی چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کی، حضرت عائشہ کے بارے میں، اور وہ ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں، اس کے اوپر بہت ساری باتیں اس پہ کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں کون کرتا ہے؟ صحابہ کرام تو نہیں کرتے تھے اس ٹائم کہ انہوں نے تو ایک دفعہ بھی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات مینشن نہیں کی تھی۔ تو اب ہمارے ساتھ یہ ایک بہت بڑا ایشو چلتا ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں دل میں ایسی چیزیں فیل ہو رہی ہوتی ہیں، یا بہت سے احکامات اللہ تعالیٰ کے ایسے ہیں جو ہمارے دل پہ بڑے بھاری گزر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کی کچھ آیات ہیں، انہی کو ہم غلط ٹرانسلیشن کر لیتے ہیں، اس کو اپنی مرضی کے مطابق ترجمہ کرتے ہیں جو ہمیں سوٹ کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں یہ شیطان کے ٹریپ ہیں جس میں انسان پھنس جاتا ہے، اور جیسے ہی آپ اس چیز کے اندر آتے ہیں تو پھر انسان کے اندر شکوک و شبہات جو ہیں وہ آنے لگ جاتے ہیں، اور یہی شکوک و شبہات، ڈاؤٹس جو ہیں انسان کو دور لے جاتے ہیں اور گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، خاص طور پہ گمراہی سے ہوتے ہوئے پھر سم ٹائم یہ کفر کی طرف بھی لے جاتے ہیں انسان کو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے لا اکراہ فی الدین، دین کا جو ورڈ یہاں پہ یوز ہوا ہے، ایک تو ہمیں پتہ ہے کہ دین دین اسلام کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں پر جو دین آیا ہے یہ اس معنی میں ہے کہ اللہ کے متعلق جو عقیدہ ہے، جو ہم نے آیت الکرسی میں پڑھا ہے، تو یہ چیز اس کو ریفر کر رہی ہے پیچھے، کہ جو آیت الکرسی کے اندر ہم پڑھ کے آئے ہیں اس عقیدے کو دین کہا گیا ہے یہاں پر۔ فَمَن یکفر بالطاغوت، جو کوئی طاغوت کا کفر کرے گا تو کیا ہوگا؟ جو طاغوت کا کفر کرے گا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، یؤمن اور ایمان لائے گا اللہ پر، فقد استمسک، تو بس تحقیق اس نے پکڑ لیا، مضبوطی سے تھام لیا، بالعروۃ الوثقی، کڑا بڑی مضبوطی سے، یا کنڈا، سہارا، کچھ بھی آپ کہہ لیں۔ اب طاغوت کو ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ طاغوت کیا ہوتا ہے۔ طاغوت جو ہے ہر وہ شخص جو بندگی کی حد سے نکل جائے، یعنی کہ اللہ کی بندگی کی حد سے نکل جائے، باؤنڈریز کو کراس کر دے، وہ طاغوت ہے۔ پھر ہر وہ چیز جسے انسان اپنا معبود سمجھے یا جس پر سہارا کرنا شروع کر دے، وہ بھی طاغوت میں آ جاتی ہے۔ پھر ہر وہ چیز جو اللہ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی طرف لے جائے، وہ بھی طاغوت ہے۔ ہر وہ شخص جو بندگی کی حد سے تجاوز کر کے خود خداوندی کا دم بھرے اور خدا کے بندوں سے اپنی بندگی کروائے، یہ بھی طاغوت ہے۔ ایک طاغوت جو ہے وہ شیطان بھی ہے، اور اس کے علاوہ اور طاغوت جو ہوتے ہیں ان میں انسان کا نفس، بیوی بچے، برادری، خاندان، دوست، سوسائٹی، قوم، پیشوا، رہنما، حکومت، حکام، پیر و فقیر، یہ سب چیزیں طاغوت کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور اب ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ آپ کے بیوی بچے طاغوت ہیں، آپ کی خاندان طاغوت ہے، دوست طاغوت ہیں۔ ہم نے اوپر کیا چیز پڑھی کہ ہر وہ شخص یا ہر وہ چیز جو بندگی کی حد سے نکل جائے، تو پھر ہماری ان چیزوں میں سے بھی جو اللہ کی باؤنڈریز کو کراس کر دیں گے وہ طاغوت ہو جائیں گے، چاہے وہ آپ کے کنٹری کے کوئی رولر ہو، کوئی حکام ہے، وہ اگر اس طرح کے کام کرنے شروع کر دیں گے جو اللہ کی باؤنڈری سے باہر نکال دیتے ہیں تو وہ بھی طاغوت ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے بیوی بچے جب وہ اس اللہ کی بنائی ہوئی حدود کو کراس کر جاتے ہیں تو یہ چیز طاغوت میں آتی، ورنہ سارے بیوی بچے تو طاغوت نہیں ہیں۔
صرف وہ لوگ جو اللہ کے حکم سے باہر نکل جائیں، اللہ کی باؤنڈری سے باہر چلے جائیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ مان لیں، کسی اور کی عبادت کرنے لگ جائیں۔ تو اسی طرح ہماری یہ ساری اگزامپلس میں سے جن جن کے بارے میں آپ دیکھیں گے کہ اگر ان میں سے کوئی ایسا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود مانتے تو وہ بھی پھر طاغوت بن جاتے ہیں۔ خدا کے مقابلے میں ایک بندے کی سرکشی جو ہوتی ہے اس کے 3 مرتبے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی بندہ جو اللہ کے مقابلے میں اللہ کے آگے نافرمانی کرتا ہے، سرکشی کرتا ہے، تو اس کے 3 مرتبے ہوتے ہیں۔ پہلا مرتبہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فسق، اور فسق میں بندہ کیا کرتا ہے کہ اصولاً تو وہ خدا کی فرما برداری کرتا ہے، مطلب وہ حق مانتا ہے کہ ہاں ہمیں اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، دل سے اس چیز کو اقرار کرتا ہے، لیکن عمل میں نہیں کرتا، اور عمل میں اس کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، یہ ہوتا ہے فسق۔ دوسرا مرتبہ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کفر کا، اور کفر میں بندہ کیا کرتا ہے کہ وہ اصولاً بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، کہ دل میں بھی وہ اسے پتا ہے کہ نہیں میں نے اللہ کو نہیں ماننا، اس کی نافرمانی کرتا ہے، اور پھر کر کے یا تو وہ خود مختار بن جاتا ہے یا اس کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے لگ جاتا ہے، یہ چیز کفر میں آ جاتی ہے۔ اب طاغوت جو ہے یہ تیسرا مرتبہ ہے، اور طاغوت میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ اللہ سے باغی ہو جاتا ہے، اور باغی ہو کر اس کے ملک اور اس کی رعیت میں خود اپنا حکم چلانے لگے، یعنی کہ خود خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ اب وہ لوگوں کو اللہ سے ہٹا کر اپنے ساتھ جوڑنا شروع کر دے کہ آپ خود تو، جیسے کہہ لیں آپ ایتھیسٹ ہو گیا کوئی، اب وہ خود تو ہوا ہی ہے لیکن اب وہ دوسروں کو بھی اپنی طرف کھینچنا شروع ہو گیا ہے، اور وہ کھینچ کر نہ صرف یہ کہ وہ کہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے زیادہ پتہ ہے اور آپ میری بات مانو، اللہ کو چھوڑ دو، میرے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلو۔ مطلب خود کو، جیسے وہ تھا فرعون کیا کہتا تھا؟ یہی کہتا تھا نا کہ میں بھی خدا ہوں، میں خدا ہوں، میری عبادت کرو۔ تو یہ چیز جو ہوتی ہے یہ طاغوت کے اندر آ جاتی، تو طاغوت جو ہے یہ سب سے کہہ لیں گے ورسٹ جو ہے وہ یہ ہے۔ تو انسان تب تک صحیح معنی میں مومن نہیں ہوتا جب تک وہ اس طاغوت کا منکر نہ ہو، جب تک وہ اس طاغوت کا انکار نہیں کرے گا اس وقت تک کوئی بھی بندہ صحیح مومن نہیں ہو سکتا۔ اور جو اس طاغوت کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی مضبوط سہارے یا کڑے کو تھام لیا۔ جب ہم کسی کڑے کو پکڑ لیتے ہیں، جیسے وہ آپ نے دیکھا ہوگا منکی بار ہوتا ہے اوپر اس طرح، اور اس کے ساتھ بعض اوقات آپ نے دیکھیں کہ اس طرح کی ہکس لٹکی ہوئی ہوتی ہیں جن کے ساتھ آپ پکڑ کے لٹک جاتے ہیں۔ اگر وہ ہکس نہ ہوں اور آپ جسٹ ایسے ایک بیم پر لٹکنے کی کوشش کر رہے ہیں تو دیکھیں کہ کون سا آسان طریقہ ہے زیادہ، آپ بیم پہ زیادہ اچھے طریقے سے لٹک سکتے ہیں یا آپ وہ ہکس کو پکڑ کے زیادہ اچھے طریقے سے لٹک سکتے ہیں۔ ہکس کو پکڑ کے لٹکنا زیادہ آسان ہے اور آپ اس سے گرنے کے بھی چانسز کم ہوتے ہیں۔ تو جو بھی بندہ اس کنڈے کو یا کڑے کو یا سہارے کو پکڑ لے گا تو وہ اس راستے سے پھر گمراہ نہیں ہو سکتا، اور یہی وہ راستہ ہے کون سا؟ ایاک نعبدو و ایاک نستعین، ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے، صرف اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو جو یہ کرے گا، جو بندہ یہ بولتا ہے وہ طاغوت کا انکار کرتا ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کرتے ہیں اور صرف اسی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو یہ سارے طاغوتوں کا انکار ہو جاتا ہے یہاں پہ۔ تو جو اللہ پر پھر ایمان رکھتا ہے، اللہ پہ توکل کرتا ہے اور اللہ کو اپنا سب کچھ سمجھتا ہے اور اسی پر ہی اپنا سہارا بناتا ہے، تو پھر یہ سہارا اس سے کبھی نہیں ٹوٹتا۔
اللہ تعالیٰ اس سہارے کو بہت مضبوط کر دیتا ہے، اور پھر وہ بندہ کبھی مایوس بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کا کبھی کوئی نقصان ہوگا۔ عروہ ہم نے ورڈ یہاں پہ پڑھا جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کڑے کو کہتے ہیں مضبوط کڑا۔ اس سے مراد ایک تو ہم وہ کڑا ہم کہتے ہیں نا عام کڑا جو ایک معنی سے ہی ہمیں بات سمجھ آ رہی ہے، لیکن یہاں پر اس سے مراد پوری شریعت ہے، پوری شریعت اللہ کی اور اس کا نظام ہے۔ یہ قرآن، اسلام، دین اور توحید ہے۔ تو عروہ کے معنی یہاں پر جو ہوں گے، یہ قرآن ہے، یہ ہمارا دین اسلام ہے، توحید ہے، اور اللہ کی پوری شریعت جو ہے یہ ہے وہ مضبوط کڑا کہ جو کوئی ان کے ساتھ جڑ جائے گا، اس کتاب کے ساتھ جڑ جائے گا، اس اسلام کے ساتھ جڑ جائے گا، توحید کے ساتھ جڑ جائے گا۔ توحید کیا ہے؟ اللہ کو ایک ماننا، ایک اللہ پر ایمان لے کر آنا۔ جب آپ یہی کہہ دیتے ہیں تو سارے جو بت ہوتے ہیں، سارے دوسرا شرک جو ہوتا ہے اس کی نفی ہو جاتی ہے، اور یہی وہ کڑا ہے جو انسان کو گمراہی سے بچا سکتا ہے، بشرطے کہ بندہ اس کو مضبوطی سے تھامے رہے، اس کے ساتھ لٹکا رہے، چمٹا رہے، تو پھر ایسا ہی شخص جو ہے وہ کامیاب ہوگا۔ اور اس کے بعد اینڈ پہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، وہ دیکھتا بھی ہے اور ہر چیز کو جانتا بھی ہے۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، ہمیں بعض اوقات لگتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں میں کیا کر رہی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ ہر چیز ہماری دیکھ بھی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سنتے بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتے بھی ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہم دل میں کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ کو اس کی بھی خبر ہوتی ہے، ہر چیز کا اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ آیا نمبر 257، اور جو لوگ اس درجے پر اللہ کو پا لیں، یعنی کہ ان کے ایمان کا لیول اتنا اوپر چلا جائے، جو ہم نے ابھی پچھلی آیت میں دیکھا کہ جو طاغوت کا انکار کر دیں، طاغوت کو جھٹلا دیں، تو پھر جو لوگ اس لیول تک پہنچ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ انہیں اپنا دوست بنا لیتا ہے، اللہ ان کو اپنا ولی بنا لیتا ہے۔ اور جب اللہ کسی کو اپنا دوست بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ پھر اللہ اس کو اندھیروں سے نکال لیتے ہیں، اندھیروں میں جس میں وہ ڈوبا ہوا ہوتا ہے، اللہ اس کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتے ہیں۔ اور جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست طاغوت ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ دوزخ کے رہنے والے ہیں، اور خالی رہیں گے ہی نہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ولی کیا ہوتا ہے؟ ولی کہتے ہیں مددگار کو، جگری دوست کو، سہارے کو، ساتھی کو، حمایتی۔ تو ایمان لانے والوں کا اللہ دوست بن جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتے ہیں، پھر اللہ اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے اور کبھی نہیں چھوڑتا۔ ظلمات کیا ہوتا ہے؟ ظلمات کہتے ہیں اندھیروں کو، اور یہ کون سے اندھیروں کی بات ہو رہی ہے کہ جس میں سے اللہ تعالیٰ اندھیروں سے اپنے دوست کو نکال کر روشنی کی طرف لے آتے ہیں؟ یہ اندھیرے ہیں مایوسی کے اندھیرے، کفر کے اندھیرے، جہالت کے اندھیرے، ناشکری کے اندھیرے، غموں کے اندھیرے، لا علمی کے، شکوک و شبہات کے، نفاق، فسق، نافرمانی، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اندھیرے ہی کہلاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں، جس کو اللہ اپنا دوست بنا لیتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ یہ سارے اندھیروں سے اس کو نکال کر روشنی کی طرف لے آتے ہیں۔ اور وہ روشنی کیا ہوتی ہے؟ جو نور یہاں پر بتایا گیا کہ نور کی طرف لے آتے ہیں، تو نور کا ایک تو معنی وہی جو ہمیں پتہ ہے کہ روشنی کو کہتے ہیں، اور یہ یہاں پر اس کے معنی سچائی، سکون، حق، علم، یہ قرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت، یہ سارا کچھ نور ہے۔
کہ اللہ تعالیٰ اس کو، اور ہدایت بھی بہت بڑا نور ہے کہ جس کی طرف اللہ تعالیٰ گمراہی سے نکال کر اس کو ہدایت کی طرف لے آتے ہیں۔ تو یہ اس سے مراد ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ اندھیروں سے نکال کر اس کو نور کی طرف لے آتے ہیں۔ لیکن جو کافروں کا ولی ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ جو لوگ کفر کرتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، جو ان کے دوست ہوتے ہیں وہ طاغوت ہیں، اور وہ انہیں روشنی سے نکال کر، وہ روشنی جو اللہ نے ان کو دی اس سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور یہ کس طرح لے کے جاتے ہیں؟ جیسے کہ انسان ایک ہے، قرآن پڑھنے لگ گیا تو اس کو دین میں بھی اب آگے آگے جا رہا ہے، تو پھر اب شیطان تو بہت کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح آپ کو روکیں اس سفر سے، کسی طرح اس کا بس نہیں چلتا کہ آپ کو سٹاپ کر دیں یہیں پہ، کہ آپ قرآن کو پڑھ نہ سکیں۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی کہ جب ہم قرآن کو خالی پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ناظرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو کبھی آپ کے درمیان میں شیطان نہیں آتا، آپ پڑھتے جاتے ہیں، کتنا پڑھ لیتے ہیں نا، اس میں آپ آگے آگے پڑھتے جا رہے ہیں، ایک پارہ پڑھا، دوسرا پڑھ لیا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جیسے ہی آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھنا شروع کرتے ہیں، اب یہ شیطان جو ہے ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اور اس میں وہ آپ کے لیے اتنے مسئلے مسائل پیدا کرے گا، کتنی چیزوں سے آپ کو بھٹکانے کی کوشش کرے گا۔ کبھی آپ کے بچے، اس ٹائم پہ بچوں میں لڑائی کرا دے گا، اب بچے، چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے پاس لڑی جا رہے ہیں، آپ کو پڑھنے نہیں دے رہے۔ کبھی آپ کے میاں بیوی میں لڑائی کرا دے گا۔ مین مقصد اس کا کیا ہوگا کہ آپ کو کسی طرح اس قرآن سے دور رکھے۔ اور کیا ریزن ہے اس کی، کیا وجہ ہے، کیوں قرآن سے دور رکھنا چاہتا ہے؟ کیونکہ اس کو یہ بات پتہ ہے کہ جب انہوں نے قرآن کو سمجھ کے پڑھ لیا تو ان کو ہدایت مل جائے گی، اور یہ اپنی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق چلانی شروع کر دیں گے۔ جب تک آپ خالی ناظرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ پرسکون ہوتا ہے کہ یہ چلو ٹھیک ہے پڑھ رہے ہیں، تھوڑا ثواب ملے گا، لیکن ان کے دل کی حالت نہیں بدلے گی، جتنا مرضی یہ پڑھتے جائیں قرآن۔ تو اسی لیے آپ دیکھیں کہ زیادہ تر شیطان آپ کے اوپر جب اٹیک کرتا ہے جس وقت آپ قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یا آپ کوئی ایسی کلاسز میں جانے لگ جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو قرآن کا ترجمہ تفسیر بتائی جاتی ہے، تو پھر وہ آپ کو بہت سارے کام آپ کے لا کے اوپر ڈال دے گا۔ کبھی آپ کے گھر میں کوئی چیز ایک دم سے این ٹائم پہ ہی، کلاس کا ٹائم ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا، تو اس وقت آپ سمجھ جائیں کہ یہ چیزیں ایسے نہیں ہو رہی، یہ اس ناٹ جسٹ اے کو انسیڈنس کی چیز ہو رہی ہے، تو کوئی ہے جو آپ کے آگے رکاوٹ ڈال رہا ہے کہ آپ نہ پڑھ سکیں۔ کبھی بچہ رونا شروع ہو جائے گا، اب بچہ ہی نہیں سنبھل رہا، وہ بھی عین اسی ٹائم پہ رونا شروع کریں گے جس ٹائم پہ آپ کی کلاس ہوتی ہے۔ لیکن ونس آپ اس راستے پہ سٹیبل ہو جاتے ہیں، آپ اس میں اسٹیڈ فاسٹ ہو جاتے ہیں، اب آپ چل نکلے اس راستے پہ، پھر اس کے لیے آپ کو ورگلانا اتنا آسان نہیں رہتا جتنا جو شروع میں سٹارٹ کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ ابھی اس کی بھی گرپ نہیں ہوتی اتنی زیادہ، اس کے اپنے قدم جمے نہیں ہوتے، تو ایسے بندے کا لڑکھڑانا بہت آسان ہے۔ جبکہ جو لوگ جن کے قدم جم چکے ہیں، جو باقاعدہ ہو چکے ہیں اس کلاسز میں سیکھنے میں، پھر شیطان کا جو وار ہے وہ اتنا زیادہ ان پہ کام نہیں کرتا۔ اب اسی طرح آپ یہ بھی آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا کہ جب آپ قرآن کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، اب آپ قرآن کو ٹائم دے رہے ہیں، تو کئی لوگ ایسے آپ کو اس میں باتیں بنانے لگ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اب قرآن کا کورس شروع کر دیا، گھر کا حال دیکھو تمہارے کیا ہو گیا ہے، گھر میں تمہارے کتنا گند پڑا ہوا ہے اور تم قرآن لے کے بیٹھی رہتی ہو۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہی لوگ جب آپ اگر جاب کر رہی ہوں تو کبھی آپ کو یہ نہیں کہتے کہ تمہارا گھر کتنا گندا ہے، تم تو بس جاب پہ ہی لگی رہتی ہو، گھر تم نے اتنا گندا کیا ہوا ہے، بلکہ وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں بیچاری جاب کرتی ہے، کوئی بات نہیں، گھر گندا بھی ہے تو کس طرح مینج ظاہرہ کرے گی سارا۔ وہ آپ کو یہ تو نہیں کہتے کہ آپ آپ جاب چھوڑ دیں، آپ کا گھر بہت گندا ہے، نہیں کرو، لیکن آپ کو قرآن کے بارے میں ضرور کہیں گے کہ اب یہ جو تم کر رہی ہو، تم پہلے تمہاری ذمہ داری اپنا گھر سنبھالنا ہے، اپنے گھر کو سنبھالو، اپنے شوہر کو دیکھو، پھر تم کبھی ٹائم ملے گا تو قرآن کی طرف آنا۔ اب تم تو قرآن کے ہی پیچھے لگ گئی، تمہارے بچے نگلیکٹ ہو رہے ہیں، تمہارا شوہر نگلیکٹ ہو رہا ہے، گھر نگلیکٹ ہو رہا ہے،
ایسی ایسی چیزیں آپ کو سننے میں ملیں گی. آپ سمجھ جائیں کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ شیطان کا حربہ ہے، وہ آپ کو اس چیز سے ہٹانا چاہتا ہے. تو کبھی وہ کسی کے منہ سے کوئی بات سنواتا ہے آپ کو، کبھی کسی کے منہ سے کوئی بات سنواتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا ولی اللہ ہوتا ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا ولی طاغوت ہوتا ہے. اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم کس کو اپنا دوست بناتے ہیں. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا دوست بنا لیں گے، اور اگر ہم اللہ سے نافرمانی کریں گے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ طاغوت کا انسان دوست بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے اس چیز سے. تو چوز ہم نے کرنا ہے کہ میں نے کس کا دوست بننا ہے. پھر آپ نے جس کا دوست بننا ہے، پھر آپ نے اس کے اوپر عمل شروع کرنا ہے اس چیز پہ. کوئی بھی آپ دو جگہیں آپ دیکھ لیں، دو مقام دیکھ لیں، تو ان کے درمیان جو سیدھا راستہ ہوتا ہے نا، وہ صرف ایک ہوتا ہے، جبکہ ٹیڑھے راستے جو ہوتے ہیں وہ بے شمار ہوتے ہیں جو آپ کو اپنی منزل سے دور کر دیتے ہیں. لیکن سیدھا راستہ جو ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے. اسی طرح کفر اور ضلالت کے اندھیرے جو ہوتے ہیں وہ کئی اور بے شمار ہوتے ہیں، لیکن اسلام کا نور صرف ایک ہی ہے. اور اسی طرح اگر آپ طاغوت کو بھی دیکھیں تو طاغوت بھی بے شمار ہو سکتے ہیں. بہت سی چیزیں ہیں جو طاغوت ہو سکتی ہیں، لیکن معبود حقیقی جو ہے وہ صرف ایک اللہ کے ساتھ ہے. تو جو شخص اللہ کے اس مضبوط کڑے کو تھام لیتا ہے تو پھر اللہ اس کا سرپرست بن جاتا ہے. پھر اللہ اس کو کفر اور ضلالت کی گمراہیوں سے نکال کر اسلام کی روشنی کی طرف لے آتا ہے. اور جو لوگ اس کڑے، اس سہارے یا اس شریعت کے انکاری ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ہر طرح کے جو طاغوت ہوتے ہیں وہ اس کے سرپرست بن جاتے ہیں، وہ آ کے اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور اسے پھر ہدایت سے نکال کر گمراہی کی طرف دھکیل دیتے ہیں. اور یہی لوگ ہیں جو آگ کے رہنے والے ہیں، اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.